ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی غیر مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جسے کوئی زیر لب صحرا کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز میں ہے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلٹ کر ایسی قہر کی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گوئی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، نوجوان، اگر تو نے مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا، جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، سردی اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔